لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین کرام، سورہ بروج کے اندر جو اصحاب الاخدود بتایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ یہ کون اصحاب تھے؟ آپ نے اصحاب کہف کا قصہ تو سن رکھا ہے، وہ بھی کلام پاک کے اندر ہے، اور یہ بھی اللہ کے کلام کے اندر سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جو یہودی بادشاہ تھا، اور اس کی رعایا کے اندر کرسچینٹی بھی تھی، عیسائی لوگ بھی رہتے تھے۔ اور اس بادشاہ کے یہاں ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا، اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ کوئی انٹلیکچوئل بندہ تیار کرو، کوئی ایسا بچہ تیار کرو جو ہونہار ہو، میں اس کو میرا فن جو ہے اس کی ٹرانسفر کر دوں، اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا۔ اب وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تھا، اور پینل کے اندر ایک راہب رہتا تھا، عیسائی کا گرو رہتا تھا، جو ظاہر بات ہے اس وقت وہ مسلمان تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ تو ایک راہب تھا، اور راستے میں ان کا مکان پڑتا تھا۔ بچہ اس راہب سے بھی کچھ سیکھتا اور پھر جادوگر سے بھی چیزیں سیکھتا۔ بچے کو اس راہب کا دین پسند آ گیا، اور ایک بار کا قصہ ہے کہ جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک بہت بڑا جانور تھا جو لوگوں کا راستہ روک لیتا تھا۔ اس بچے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے اور اس جادوگر کا دین مردود ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ بچے نے پتھر مارا، جانور ہلاک ہو گیا۔ تو وہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ اس نے جب یہ قصہ آ کر راہب کو سنایا تو اس راہب نے کہا کہ مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا، آپ مستجاب الدعوات بن چکے ہو، آپ اللہ کی نگاہ میں مقرب بن گئے ہو، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ پھر وہ بچہ جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتا تو بھی ان کو پہلے یہ کہتا، پہلے توحید کی تعلیم دیتا اور پھر ان کو جادو سکھاتا۔ دھیرے دھیرے جب بادشاہ کو یہ پتہ پڑنے لگا تو بادشاہ نے فوجی بھیجا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں دے کے نیچے گرا دو، اس کو مار دو۔ جب اس کے سینک اس بچے کو لے جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر، اس کو گرانا چاہتے ہیں تو خود گر جاتے ہیں، بچہ بچ جاتا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور کشتی کے اندر سوار کر کے کسی سمندر کے بیچ میں چھوڑ دو۔ لیکن وہ کشتی میں سوار کرتے ہیں تو کشتی ڈوب جاتی ہے، بچہ بچ کے آ جاتا ہے، کیونکہ بچے کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ بہرحال پھر بچے نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو جو لفظ سکھا رہا ہوں وہ آپ پڑھیں تو میرا انتقال ہو جائے گا۔ اب دیکھیے بچے کی پالیسی، بچے کی نظریات، کہ وہ جاتے جاتے پوری رعایا کو مسلمان کر کے جا رہا ہے، اور یہ توحید کے سامنے تو چند آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو جب وہ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں تو اس نے کہا بسم اللہ رب العباد یا رب الغلام، یہ لفظ آپ پڑھیں تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ یعنی جاتے جاتے بادشاہ کو بھی قائل کر رہا ہے توحید کا۔ تو بادشاہ نے، اور شرط یہ ہے کہ پوری رعایا کو اکٹھا کر دو، پوری سلطنت کو یہاں پہ اکٹھا کر کے، رعایا کو، پبلک کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ کلمات پڑھو، اس کے بعد
مجھ سے آپ نجات پا سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، پوری رعایا کو بلایا اور پھر اس لفظ کو پڑھ کر اور اس بچے کے اوپر دم کیا تو بچہ انتقال کر گیا۔ تو سب پبلک کو پتہ پڑ گیا کہ اصلی بادشاہ، اصلی قدرت، اصلی پاور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تب ایسا ہوا، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سچائی جب پبلک کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو بادشاہ کو غصہ آیا اور انہوں نے بڑے بڑے کھڈے کھدوائے اور اس کے اندر آگ جلائی اور کہا کہ ان سب کو آگ کے اندر پھینک دو۔ دیکھو دوستو، توحید کو تسلیم کرنا، سچائی کے اوپر چلنا، اس کے لیے انسان کو کتنی کتنی تکلیفیں آتی ہے، وہ ان قصوں سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ ادھر تو وہ آگ میں ڈال رہے تھے اور ادھر وہ جا کے جنت میں لینڈ کر رہے تھے، جنت میں ڈائریکٹ جا رہے تھے۔ یہ دنیا کے عذاب تو چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو لوگوں نے جنت کو ترجیح دیا، رب کو ترجیح دی اور اس عذاب کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ ان کو کھڈوں میں ڈال رہا تھا پبلک کو، وہ کرسچینٹی والے ہی تھے، عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، ان کو ڈال رہے تھے۔ تو پھر کیا ہے کہ ایک بچے، دودھ خار بچے کو، ماں کا دودھ پیتے ہوئے بچے کو پکڑ کے جب وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے فوجی، تو ماں کو رحم آ گیا، دیا آ گئی اور ماں کچھ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ تو اس بچے نے کہا کہ ماں تم اپنے دین کے اوپر برحق ہو، اس دین سے مت پھرنا۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر اس ماں نے بھی قربانی دے دی۔ تو دوستو، اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ جذبہ ہر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ مائیں روزانہ حسین نہیں جنمتی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسین علیہ السلام روزانہ مائیں نہیں جنمتی۔ 72 افراد کو لے کر ایک اس حکومت کے سامنے تیار ہو جاتے ہیں جن کی حکومت 3 بر اعظم کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، بنو امیہ کی۔ ان کے سامنے ٹکر لینے کے لیے حق کی خاطر حضرت حسین علیہ السلام 72 افراد لے کر میدان کربلا میں اتر جاتے ہیں۔ تو حق اور باطل کی مارکہ آرائی شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اصحاب الاخدود جو ہیں، ان کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ تھا، یہودی بادشاہ تھا، اور اس کی رعایا میں عیسائی تھے۔ یہودی اور عیسائی کی ہمیشہ ٹسل رہی ہے، کیونکہ معاذ اللہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک طرف خدا کا بیٹا، ایک طرف دجال کا کانسیپٹ، کتنا تضاد ہے۔ تو عیسائیت اور یہودیت کی شروع میں کنٹروورسی چلی آ رہی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں اب جو سنی اور شیعہ اختلاف ہے، ٹھیک اس سے بھی زیادہ اختلافات یہودیت اور نصرانیت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اب یہ 100 سال ہوا ہے کہ یہودیوں نے غلبہ پا لیا ٹیکنالوجی کے اوپر اور عیسائیت کے اوپر، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی، ان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی کمپنی، بڑی بڑی بینکنگ، بڑے بڑے ساری ٹیکنالوجی کے سورسز اور انسٹرومنٹ یہودیوں نے حاصل کیے، تو ان کو غلام بنا دیا، عیسائیت کو اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو۔ لیکن دوستو، حق ہمیشہ حق رہے گا، کبھی بھی اس کا افسانہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سے جڑنے کی اور حق کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ان واقعات سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ جو دین برحق کے اوپر تھے ان کو اذیتوں کا مقابلہ کرنا پڑا، صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، یا اس سے پہلے توحید پرست قوم کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔